اور ایئر ہوسٹس میں صبح و شام سینکڑوں لوگوں کو بٹن دبانے پہ کافی بھی پلا رہی ہے, بٹن دبانے پہ بولو نا چائے بھی پلا رہی ہے, بٹن دبا. اور یہاں تو بٹن نہیں, چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیتا تھا پھر تک چائے ملتی تھی. وہاں تو لازم ہے بٹن دبنے سے پہلے اشارہ دیکھو کہ کدھر کو بٹن دبانے کی کوشش کر رہا ہے, بس اشارہ دیکھو اور فوراً حاضر ہو, کیا چاہیے آپ کو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو غلاموں سے بدتر وہ کمپنیاں کیا لگتی ہیں, کمپنیاں اس کے نام وراثت تھوڑی کریں گی, کمپنیاں دیکھیں گی جب تک کام ہے نکالو. جہاں یہ ایئر ہوسٹس کے حسن تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہوا, نکالو اس کو مارکیٹ سے. ہمیں بڈھی ایئر ہوسٹسیں نہیں چاہیے, ایسی چاہیے جو پیسنجر کو دیکھنے میں اچھی لگیں, پتہ چلے یار یہ ایئر لائن ہے خاندانی قسم کی. یہاں ایئر ہوسٹس بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, پتہ چلے دیکھ کے. اور یہاں جس کا غلام بھی نہیں ماتحت بنایا تھا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ جائیدادیں نام کر کے جا رہا ہے, وہ بوڑھا ہونے پہ چھوڑ نہیں رہا, وہ محبت کر رہا ہے, میرے بچوں کی ماں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ ریٹائرمنٹ پہ چھوڑ, کیا ہماری اماؤں کو بوڑھا ہونے پہ ہمارے اباؤں نے ریٹائر کر دیا تھا کیا؟ کوئی ہے یہاں پر ایسا شخص جو یہ کہ میری اماں جب بوڑھی ہوئی تھی میرے ابا نے ریٹائر کر دیا ان کو؟ جوانی میں تو پھر بھی طلاق کے ریشو ہوتے ہیں, بڑھاپے میں تو میاں بیوی اکثر 99% بلکہ 99.99%, بہت کم شاد و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں ڈیورس کے بڑھاپے میں. تو ایک مرد سے اس کو آزاد کیا, حالانکہ وہ مرد ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا اور اس سے فطری محبت بھی کر رہا تھا, اسے اپنا سمجھ رہا تھا, اسے اپنی کمپنی کا ملازم نہیں سمجھ رہا تھا, اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھ رہا تھا. اسے اس خاندان میں دیور بھی ملے, سسر بھی ملے, اور پورا خاندان فجعلہ نسبا وصہرا, قرآن کہہ رہا ہے پورا سسرالی خاندان مل گیا تھا اس کو. تبھی کتنی دفعہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے, مرد کا پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے, بھائی ہماری بھابھی ہے, یہ ہماری بہو ہے, یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے, کیسے چھوڑ رہا ہے بھائی تو. ارینج میرج میں چھوڑنا, مجھے ایک بات بتاؤ, لو میرج میں بیوی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یا ارینج میرج میں؟ ارینج میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا, پورا خاندان انوالو ہوتا ہے نا اس میں. تو گورے نے کتنا اچھا لیبل لگایا, اور آج کل جو ہمارے سیکولر قوتیں ہیں وہ یہی لیبل لگا رہی ہیں کہ ہم عورت کو کیا کر رہے ہیں, مرد کی دسترس سے آزاد کر کے اس کو غلام. میں ملیشیا میں تھا, ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے. جن ملکوں میں گیا ہوں نا جہاں صبح شام مچھلی کھائی جاتی ہے, وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ مچھلی بہت زیادہ نہیں کھاؤ, دمبے کھایا کرو. مچھلی بھی کھاؤ, بہت زبردست چیز ہے, ڈیلی نہیں, ڈیلی دمبا, گائے, بکرا. کیونکہ جو صبح شام مچھلی کھاتے ہیں انہیں دہشت نہیں ہے ان لوگوں میں. کوئٹہ میں جاؤ دمبے, کوئٹہ میں جاؤ دمبے, پشاور میں جاؤ دمبے. کوئی ملیشین پشاور والے پٹھان اور کوئٹہ والے پٹھان اس کا ہاتھ پکڑ لے, وہ ملیشین چھڑا کے دکھائے. یہ فرق ہے دمبے میں اور مچھلی میں. مچھلی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ, کسی دن مجھے کھاتا ہوا دیکھ لیا تو کلپ آ جائے گا میرے خلاف, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کھاؤ. ٹھیک ہے, ہمارے نبی نے مچھلی اتنی نہیں کھائی ہے, ہمارے نبی کی خوراکیں سلیکٹڈ تھیں, اللہ کی طرف سے منتخب تھیں. ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سب سے زیادہ, پھر بکرا کھایا ہے, دمبا کھایا ہے. اونٹ, دمبا, بکرا, یہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں یہ خوراک تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی امتوں میں تعریف تھی نا کہ جو نبی آئے گا اس میں علامتیں کیا ہوں گی, اس میں یہ بھی تھی کہ گوشت خور ہوں گے, گوشت کھانے والے ہوں گے. ویجیٹیرین بولو نہیں, سبزیاں بھی کھاتے ہیں, یہ نہیں کہ سبزیاں ہم نہیں کھاتے, لیکن ویجیٹیرین ان کو بولتے ہیں جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں. تو ہمارے نبی سبزی بھی کھائی ہے اور گوشت بھی بہت وافر مقدار میں کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملیشیا کا میں بتا رہا تھا آپ کو, تو وہ صبح شام مچھلی 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 مچھلی, تو وہ عجیب سے ہو گئے. وہ بات نہیں ہے جو آدمی کے مکے میں پاور ہوتی ہے نا, جو ایک آواز میں ایک گرج ہوتی ہے, اور مکے میں کیا ہوتی ہے, ابھی دل چاہ رہا ہے کسی کو لگا کے بتاؤ. تو
وہاں میں نے ہم لوگ ہمارا ارادہ ہوا موسلی کھاتے ہیں, موسلی بنگلہ دیشی زبان میں مچھلی کو موسلی بولتے ہیں. ہم نے کہا چلو یار موسلی کھا کے آتے ہیں. ہوٹل میں گئے, ایک خاتون بچہ واکر میں, اور ہمارے لیے وہ مچھلی بنا رہی ہے. کیا بنا رہی ہے؟ بچہ روتا ہے تو اس کو یوں یوں کر کے ہلاتی بھی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس کو شوہر کی سرپرستی سے آزاد کیا گیا کہ تمہارا بھی کمانے کا اتنا حق ہے جتنا تمہارے شوہر کا. یہ لیبل کتنا زبردست ہے, گویا کمانا ایک حق ہے. تو حق تو ہر آدمی اپنے حق کے وصولی کے لیے لڑتا ہے, تو شوہر کا بھی جیسے حق ہے تمہارا بھی حق. حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے, تمہیں کھلانا تمہارے اپنے اوپر نہیں ہے, یہ لیبل ہونا چاہیے. اس کو لیبل ہی کو چینج کر دیا. آپ دیکھو حق کے بجائے ذمہ داری کے لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے. ذمہ داریاں جتنی کم ہو انسان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کمانا حق نہیں ہے, کمانا ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے, عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کیا ہے. کیسا میڈیا نے اور سیکولر قوتوں نے اتنی خوبصورت اسلام کی بات کا مطلب کیسے چینج کر دیا, لیبل کیسے چینج کر دیا. کمانے کو ذمہ داری کے بجائے کس سے تعبیر کر دیا؟ حق سے. جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے. واڑے واہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمزور بچہ آپ کے پاس ہو اور باپ کے ذمے کو اس کو کھلائے. کوئی آ کے کہے نہیں باپ کے ذمے نہیں ہے, بچے کا بھی اتنا حق ہے کمانا جیسے باپ کا حق ہے, تو یہ بچے پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق سے تعبیر نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا عورت بچے کی طرح ہوتی, کما سکتی ہے. سکتی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کمانے کی. کمانے کی پاور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ذمہ داری سے اس کو سبکدوش کر دیا کہ اپنے گھر کو سنبھالے, اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. تو عورت کی تو چمتکار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ چمتکار کا لفظ پتہ ہے کیسے میں نے سیکھا ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ایک مرغی نے چوزا نکالا. اب وہ مرغی مر گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا, تو وہ چوزے کو ایک عدد ماں چاہیے تھی, تو انہوں نے رات کو چپکے سے دوسری مرغی کے نیچے وہ چوزا رکھ دیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا. تو کہہ رہے چمتکار ہو گئی. وہاں سے میں نے یہ لفظ سیکھا. بہت پرانا واقعہ ہے یہ. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ چمتکار کیسے کہتے ہیں. میں نے کہا چمتکار, انہوں نے کہا یہ چمتکار. پھر کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا اس خوش, تو مجھے یاد رہ گیا. اور میں بھی یہ کرتا ہوں, ادھر سے چوزا نکالا ادھر کر دیا. کچھ مرغیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں, کچھ طبیعت سے دھو ڈالتی ہیں اس کو, اگلے دن صبح جنازہ اٹھتا ہے اس کا. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا, ایک خاتون ہے بچے کو واکر میں جھولا دے رہی ہیں اور ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں؟ مچھلی. ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا ماموں لگتا ہوں, میں اس کا خالو لگتا ہوں جو میری خدمت کر رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہے سوسائٹی. ہمیں اپنی مائیں یاد آتی ہیں, کیسی عزت کی زندگی انہوں نے گھروں میں گزاری. اپنے بچوں کو کھلانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, کسٹمر کو کھلانے کا مزہ نہیں ہے. ماں جب بچے کو کھلاتی, یہ کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ بھی پال رہی ہے اور ایک میاں کی خدمت سے اس کو نکال دیا اور سارا دن سینکڑوں کسٹمر کی خدمت کر رہی ہے. تو یہ ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا. اچھا, کچھ خواتین ڈسی ہوئی ہوتی ہیں ظالم شوہروں سے. وہ جب میرا بیان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا ہے سیکولر اور لبرل قوتوں نے عورت کو شوہر کی دسترس سے باہر نکالا, ورنہ یہ میاں تو ظلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سسرال میں ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ہے گورے نے آواز اٹھائی اور ان کمبختوں سے ہمیں نجات دی. ہم اپنا کما کے جاب کر کے کھا لیتے ہیں, اس میں ہم زیادہ عزت سے ہیں. اس طرح کے تبصرے آتے ہیں. ان خواتین سے گزارش ہے کہ سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے بولو نہیں ہوتے. کچھ میاں, سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے نہیں ہوتے. کچھ میاں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیگم کے سامنے. ہم ان میاؤں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. باقی ظالم تو دنیا میں
ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے طلاق لو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ جا کے ایک کی خدمت تم سے ہو نہیں رہی تو اب جا کے سینکڑوں کی خدمت شروع کر دو تم جا کے. اب خواتین کہیں گے طلاق لے کے کہاں جائیں, تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ مرد جب 2-3 شادیاں کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا مرد مل جائے گا. ابھی مل اس لیے نہیں رہا کہ اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. وہ پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قصور ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لیبل بڑے خاندانی بڑے اچھے گورا لگاتا ہے.